دیکھیں جی، میں پچھلے 10-11 دن لاہور تھا، اور جو تماشا لاہور میں دیکھا اور اسلام آباد میں دیکھا، آنکھوں دیکھا حال، وہ آپ کی کیمرے کی آنکھ نے بھی کیپچر کیا اور سارے پاکستان نے دیکھا، بلکہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اور آج دنیا بھر سے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز، لا میکرز، امریکن تھنک ٹینکس، یہ سارے امریکن لا میکرز ایک پاکستان کا ایک مذاق بن چکا ہے۔ خان صاحب کے اوپر اب سینچری ہو چکی ہے مقدموں کی، 10 مہینے میں، بلکہ 6 مہینے میں، 7 مہینے میں۔ وہ شخص جس نے پوری زندگی، لیکن آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرے خیال میں 1972 سے 71 سے خان صاحب پبلک لائف میں ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کا نام ہمیشہ روشن کیا ہے، جس میدان میں بھی ہوں۔ ہمیشہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ پاکستان سے نے ایک ایسا بیٹا پیدا کیا، عمران خان جیسا، چاہے وہ سپورٹس کے میدان میں ہو، کرکٹ کے، چاہے فلانتھرفی میں ہو یا سیاست میں ہو۔ جو اس شخص کے ساتھ یہ تماشا کیا، یہ پی ڈی ایم کی، چوروں کی، ڈاکوؤں کی حکومت نے، وہ میرے خیال میں اتنا پاکستان کو ایکسپوز، انہوں نے اتنا پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے کہ پاکستان مملکت خداداد ایک ایسے بیٹے کے اپنے ساتھ، جو ہمیشہ پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرتا ہے، یہ سلوک کرے گی۔ انتشار کی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی۔ جو وہاں ہوا وہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں حکومت وقت، وہ اس لیے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ الیکشنز سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ہم الیکشنز چاہتے ہیں۔ جب ہم الیکشن چاہتے ہیں تو ہم انتشار کیوں چاہیں گے؟ ہم تو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں، وہ پوری اپنی کیمپین کریں الیکشن کی، اور ہم بھی پوری اپنی کیمپین کریں الیکشن کی۔ اور اب تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، تو ہم انتشار نہیں چاہتے۔ انتشار وہ چاہتے ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانا چاہتے ہیں، اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے ریاست کے اداروں کو استعمال کیا دہشت گردی کرنے کے لیے نہتے لوگوں پہ۔ اسے کہتے ہیں ریاستی دہشت گردی۔ جو اسلام آباد میں آپ نے دیکھا، میں وہاں تھا، میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، وہ خان صاحب کو ٹریپ کر کے پورا پلان تھا کہ خدا نہ خواستہ اریسٹ تو بعد میں ہو، کوئی ہنگامہ آرائی میں خان صاحب کی جان نہ چلی جائے۔ یہ ایک پورا پلان تھا ان کا، جس کو خان صاحب اپنی پریس کانفرنس میں ساری قوم کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ جو میں آپ سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے رات کو لینڈ کرتی 3 بجے ہی ہم نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس کا اعلان کیا۔ دیکھیں، بہت کریڈیبل سورسز سے اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں، اور وہ اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ یہ اب ہر فیلڈ میں فیل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہر مقابلے میں، خان صاحب کل بغیر اپنے سپورٹرز کے، بغیر کسی کو انفارم کیے کورٹ چلے گئے، وہاں لوگ خود ہی جمع ہو گئے تو ہو گئے۔ وہ بھی ان کا ہو گیا کہ جی کورٹوں سے، وہ ایک شخص کی گولیاں لگی ہوئی تھیں، جس نے گولیاں ماری وہ ویڈیو پہ اپنے بیانات ریکارڈ کرا رہا ہے، جس کو لگی، جو کہ ایکس پرائم منسٹر، بلکہ انشاءاللہ نیکسٹ پرائم منسٹر، ان کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، وہ گئے کل، وہ چلے گئے 3 مقدمات انہوں نے جا کے خود ہی وہاں پیش ہوئے۔ اور وہ جو امیج آئی ہے کہ کورٹ کے 4 دیواری کے اندر، بلکہ بلڈنگ کے اندر بھی چاروں طرف سے ان کو بلٹ پروف شیلڈ سے بچانا پڑا۔ وہ پاکستان، وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور بڑے لوگوں نے، دنیا کے جو اوپینین میکرز ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ ایک اتنا ویل نون، گلوبلی دنیا میں جانا پہچانا شخص، کورٹ کے اندر بھی اس کو اتنی شیلڈ کی پروٹیکشن چاہیے، بلٹ پروف شیلڈ اپنے سر کو، منہ کو اور سارے امپورٹنٹ حصوں کو بچانے کے لیے،
تو یہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو سب سے بدترین قسم تھی ڈکٹیٹرشپ کی، اس سے بھی گر چکے ہیں. جو ایک ہمیں کریڈیبل سورسز سے ایک بڑا خطرناک پلان جو انفولڈ ہو رہا ہے، وہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ماڈل ٹاؤن کے طرز پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایڈونچرزم کرنا چاہتے ہیں. گھر میں تو وہ گھس گئے تھے، چادر چار دیواری کا انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا، اور وہ اس وقت گھسے جب خان صاحب گھر میں نہیں تھے. ہم سب اس وقت اسلام آباد کے راستے میں تھے، ہم ادھر نکلے ہیں، موٹر وے پہ چڑھے ہیں، پیچھے سے ہمیں خبر آ گئی کہ جی یہ پورا آپریشن انہوں نے گھر میں کر دیا. کرین لا کے گیٹ توڑ دیا، ٹیئر گیس کر دی، گھر کے ملازمین کو اٹھا کے لے گئے، پھر ان کو گارڈن میں بٹھا کے ایک پردے دار خاتون شیشے کے پیچھے ان کو خوب ان کی یعنی کہ ان کو پٹائی لگائی ان کی، وہ بیچارے تکلیف میں چیختے رہے. یہ جو مینٹل ٹارچر اور فزیکل ٹارچر کر رہے ہیں، ہم پھر بھی پر امن رہے ہیں. ہم پر امن رہیں گے، ہم ایک پر امن جماعت ہیں. اپنے ڈیفنس میں، خان صاحب کے ڈیفنس میں لوگوں نے اگر پوزیشن لی ہوئی ہے زمان پاک کے اطراف، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں وہاں پہ، 8-8 10-10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے، بلکہ میں تو اس سے بھی چھوٹے گود لیوا بچے بھی لوگ اپنی لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ آپ کو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں؟ خواتین ہیں، بزرگ لوگ ہیں، یعنی کہ عمر رسیدہ خواتین بھی وہاں بیٹھی ہیں، 70 75 80 سال کی بھی وہاں بیٹھی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، اور پولیس والوں کو کہہ رہی کیا کر رہے ہو تم لوگ یہ. اور وہ جو ایک امیج ہے وہ ڈائریکٹ شوٹنگ کر رہا ہے خاتون پہ، ہماری اکیلی ادھر کھڑی ہے. یہ کام کبھی نہ ہم نے کیا، نہ کرتے، نہ اس کو. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم الیکشن چاہتے ہیں، کیوس نہیں چاہتے. لیکن جو یہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر ماڈل ٹاؤن کے طرز کے اوپر ایک پلان بنایا جا رہا ہے، جس میں سننے میں آیا ہے کہ 2 آئی جیز یعنی کہ اسلام آباد کے اور پنجاب کے آئی جیز کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے کہ کوئی فورس بنائیں جو اس طرح کا کوئی پلان کرے. آپ بھول نہ جائیں کہ اس وقت بھی یہ مونچھوں والا ثناء اللہ اقتدار کی کرسی میں بیٹھا تھا پنجاب پہ، یہی والی. آج وہ فیڈرل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر ایف آئی آر ہیں، اس کے اوپر بلکہ آج اس کے اوپر ایک نان بیلیبل ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے، مطلب پچھلے ہفتے 8 دن سے کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو، وہ نہیں جا رہا کورٹ میں، اس کو زبردستی پیشی نہیں ہو رہی. تو میں یہ پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، پری ایمپٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا گھنونا پلان بنایا جا رہا ہے جس سے پاکستان کو بہت خطرہ ہے. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ یہ پولیٹیکل اساسینیشن خدا نہ خواستہ کر کے یہ پی ڈی ایم اور جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں، یہ کیا اس ملک کو کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ بالکل باؤنڈری پہ اس وقت کھڑا ہوا ہے ملک کے. خدا نہ خواستہ یہ انتشار یہ کوئی اور طرف نہ لے جائے. دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں یہ سول وارز ہوتی بھی، ہم یہ نہیں چاہتے خون خرابہ، لیکن یہ کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ کوئی پولیٹیکل لیڈر کنٹرول نہیں کر سکے گا. خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ اب کنٹرول میں نہیں رہے ہیں. باہر اپیل کرتے ہیں ہم سب سے، وہ ہیومن شیلڈ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا دفاع تو کریں گے. جب آپ ان کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں، ربر بلٹ مارتے ہیں، واٹر کینن مارتے، وہ واپسی میں تو پھر کیا کریں گے؟ ان کے پاس کیا رہ گیا ہے؟ وہ خان صاحب کا پورا دفاع کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ خود جا رہے ہیں کورٹس. تو یہ گھنونا پلان میں چاہتا تھا کہ یہ 220 ملین پاکستانی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، یہ ان کو آپ بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں جس طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ 230 کروڑ لوگ، یہ انہوں نے ایک لیڈر چنا ہے جو اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لیڈر کیا مانگ رہا ہے آپ سے؟ جمہوریت. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ الیکشن کروا دیں، اور اس کو نہ کرانے کے لیے آپ سارے یہ پلان بنا رہے ہیں. میں اس میں وہ کہتے ہیں نا، یو کین کل این آئیڈیا، یو کین کل اے مین بٹ یو کی ناٹ کل این آئیڈیا. انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ
خدا نہ خواستہ کسی کو مار سکتے، لیکن آئیڈیا زندہ رہتا ہے. یہ اب پھیل گیا ہے، لوگوں کے خون میں چلا گیا یہ آزادی کا آئیڈیا، حقیقی آزادی کا، غلامی کی زنجیریں توڑنے والا. دوسری چیز جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اسحاق ڈار کے اس بیان کی کہ جی کوئی میزائل پروگرام خدا نہ خواستہ ہمارا، انہوں نے آئی ایم ایف نے کوئی کنڈیشن لگائی ہے، جس کو اگلے دن آئی ایم ایف نے ڈینائی کر دیا. اس نے یہ سینیٹ میں کھڑے ہو کے بیان دیا ہے اور خود ہی پھر گھوم رہا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نا دیر از اسموک دیر از فائر، جہاں کہیں دھواں ہے تو کوئی کہیں نہ کہیں آگ تو ضرور ہے. تو یہ گھنونا پلان، اس کے لیے کوئی پاکستانی تیار نہیں ہوگا اپنے ڈیفنس کو کمپرومائز کرنے کے لیے. یہ بات کیوں گئی اور اس کی پہ ڈینائل آئی. یہ ایشو آیا کدھر سے ہے؟ اور جیسے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اب کا پروگرام بھی اب آپ کو نہیں ملنے لگا. لگ تو یہ رہا ہے اس وقت جو حالات ہیں ان کی بھی کنڈیشنز ہیں. تو یہ اس کے اوپر پاکستانیوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج آپ کی حکومت ہے، جو قابض حکومت ہے، ان کا پاکستان میں نہ پیسہ ہے، نہ پاکستان میں ان کی اولادیں ہیں، نہ پاکستان سے کوئی ان کا انٹرسٹ ہے. یہ صرف آئے تھے اپنے کیسز معاف کروانے، حکومت جتنی لمبی کر سکیں اور پاکستان کو لوٹ سکیں اس لیے. لیکن میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ اس بیان کے بعد اور جو حرکتیں یہ پچھلے 10 مہینے سے کرتے ہیں اور پچھلے 10 دن میں خاص طور پہ جو کرتے آئے ہیں، میں پاکستان کے سارے اداروں سے سب کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں سارے اداروں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایڈوائز بھی کرنا چاہتا ہوں، بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ حکومت وقت پاکستان کے لیے ایک سیکیورٹی رسک بن چکی ہے. یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے ہمارے ملک کے لیے. ہم 3 طرف سے، تو ایک طرف سمندر ہے، باقی تو ہم دونوں طرف سے تو گرے ہوئے ہیں. افغانستان کی حکومت میں بھی آپ کو وہاں سے بھی ایک ایشو ہے، ہندوستان کا تو ایشو ہے ہی ہے. انٹرنل آپ نے اور ایک تماشا کھڑا کیا ہوا ہے اس پی ڈی ایم نے. یہ ایک سیکیورٹی رسک ہے یہ حکومت، اور یہ پاکستان کو وہاں لے آئی ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بڑا مشکل ہے. قائد اعظم نے بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی بھی انلیگل کسی بھی حکومت کا آرڈر فالو نہیں کرنا. جناح صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. اور وہ ایک اور محاورہ کہاوت ہے انگریزی میں کہ لائلٹی ٹو دا کنٹری آلویز، یعنی کہ ملک کے ساتھ وفاداری ہمیشہ. لائلٹی ٹو دا گورنمنٹ اونلی وین دے آر رائٹ. حکومت کے ساتھ وفاداری صرف اس وقت جب تک وہ رائے راست میں ہو. یعنی کہ اگر میں وزیر ہوں اور میرا پرائم منسٹر مجھے کہا کہ ادھر سے پیسے بنا کے لے آؤ، میں اگر یہ کام کرتا ہوں میں ایڈر اینڈ بیٹر بن جاتا ہوں. وہ آپ نہیں کریں، چھوڑ دیں، ایکسپوز کریں کہ آپ سے غلط کام آپ کے سپیریئرز کروا رہے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ بھی ہے، یہ ہمارا مذہب بھی ہے. والدین اگر آپ کو غلط کام کرنے کو کہیں تو آپ ادھر بھی کھڑے ہو کے کہیں گے اب یہ غلط کام نہیں کریں گے. یہ مذہب ہے آپ کا. اور جہاں یہ ملک چلا گیا ہے یہ بہت ڈینجرس جگہ پہ چلا گیا. یہ سارے اداروں سے میری عاجزانہ گزارش ہے، یہ اسٹریٹجی ری تھنک کریں. یہ ایک ہفتہ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ جو بڑی باتیں چل رہی ہیں لنڈن پلان کی، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن میں ہر طرف سے آ رہا ہے لنڈن پلان. یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے لنڈن پلان، لیکن یہ لنڈن پلان ہے، یہ فیل ہو چکا ہے. اور خدا را ہوش کے ناخن لیں. قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کے مطابق فیصلہ کریں. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. حالات کو ٹھنڈا کریں، ہر طرف سب کو کہیں جاؤ الیکشن کیمپین میں لگو. آرٹیکل 245 بڑا کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا، کہ اداروں کو اگر کمیشن کہے گا ان کو کمیشن کی مدد میں آنا ہوگا. الیکشن کمیشن نے درخواست دی ہے رینجرز کی افواج
معذرت، گیس کے بعد استما کے پیشنٹ کوئی ہوتا ہے، اس کی ساروں کو اس وقت فرض ہے کہ سکون سے سب کو کہیں جاؤ الیکشن کی طرف، جس کو قوم منتخب کرے وہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن میں آ جائے۔ ہمارے نیشنل اسمبلی کے استعفے سارے پاکستان میں سارے کورٹس نے مسترد کر دیے ہیں، ان کی نوٹیفیکیشن، یہ جو اسپیکر تھا ہے ان کی، ہم اسمبلی میں ہمیں واپس جانے دیں، قانون سازی ٹھیک کریں۔ جو آخری بات میں کرنا چاہتا تھا، جو آج ایک گھنونا پلان ہے ان کا، احمقانہ زیادہ بہتر ورڈ ہے، کہ شاید یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی یہ ریزولوشن کو لا رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف اور الیکشن ڈیلے کرنے کے لیے اسمبلی سے، اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہوگی۔ آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں، اس کے لیے بھی نمبرز پورے آپ کو کرنے ہوتے ہیں، آپ کے پاس نمبرز نہیں ہیں تو اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے ریزولوشن کی۔ تو ہوش کے ناخن لیں، مریم صفدر کی باتوں میں آنا چھوڑ دیں، اور جو آئین پاکستان ہے اور جو قانون ہے اس کو سنیں۔ شکریہ جی۔ ہاں، میں آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ہمارے 2 MPs اریسٹڈ ہیں، ارسلان تاج گمن اور شاہ نواز جدون صاحب۔ یہ 2 میں نے ہمارے MPs فردوس بھائی اور بلال غفار صاحب سے میں نے، اور پیچھے عباس جعفری سے، اور صبح بھی ATC میں ہماری بیل تھی، ہم وہاں گئے تھے، وہاں اور بھی MPs آئے تھے۔ اسپیکر سے تو کسی نے نہیں پوچھا تھا ان کو اریسٹ کرنے سے پہلے۔ جب آپ ایک سٹنگ MPA کو یا MNA کو اریسٹ کرتے ہیں، آپ کو اسپیکر سے ریٹن انفارم کرنا پڑتا ہے ان رائٹنگ۔ یعنی کہ کوئی اس ملک میں قانون ہے، اس ملک میں کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، یا صرف ڈنڈا جس کا بڑا ہے وہ اپنا قانون چلا رہا ہے۔ تو میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ان کو اب ان کی بیلز بھی ہو جائیں، لیکن یہ آپ کتنے لوگوں کو اریسٹ کریں گے، کتنا پش کریں گے؟ یہ ادھر آپ، میں نے جیسے پہلے کہا، اس طرف نہ لے جائیں کہ یہ پورے پاکستان میں انتشار پھیلے اور یہ کسی کے قابو میں نہ ہو۔ جی سر۔ اچھا، ایک تو اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید جو PTI ہے اس کو قلعدم بھی قرار کیا جائے، اور دوسری بات آپ نے بھی کی کہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی قرارداد آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب جو ہے اتنا کہا جا رہا ہے کہ ماحول خراب کر رہے ہیں، تو وہ کیوں اتنی گرفتاری دے دیتے اپنی جن کیسز میں کرنے کے لیے آئے تھے؟ اور دوسری بات یہ، آپ نے پنجاب کے انتخابات اور KP کے انتخابات کی بات کی، کل بھی اعتراض ایک سامنے آیا تھا کہ مردم شماری ہو رہی ہے اور اس دوران جو ہے وہ انتخابات نہیں ہو سکتے، تو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو وہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوتے۔ دیکھیے، پہلی بات کا جواب میں آپ کو دے دوں کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ جی وہ قرارداد لا رہے، سننے میں آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی احمقانہ حرکت ہوگی اور یہ 2 منٹ بھی سٹینڈ نہیں کرے گی کسی بھی کورٹ آف لاء میں۔ دوسری بات آپ نے کی اریسٹ کیوں نہیں دے دیتے؟ اچھا، نواز شریف بھاگ گیا، 50 روپے پہ اریسٹ دیے، مجھے پتا ہے ارشد شریف نے اریسٹ کیوں نہیں دی، وہ کیوں ملک چھوڑ کے گئے تھے؟ صابر شاکر کیوں باہر بیٹھے ہیں؟ سارے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں صدیق جان کے اریسٹ کی، اور باقی جو صحافی جن کو اریسٹ تو کیا ہی نہیں ہے، ابڈکٹ کیا ہے۔ سادے کپڑوں میں لوگ آتے ہیں، نہ کوئی وارنٹ، نہ کوئی گاڑی میں ڈال کے لے آتے ہیں، یہ اغوا ہے۔ ابھی اغوا برائے تاوان نہیں ہے، لیکن اغوا برائے پریشر ہے۔ تو اغوا ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، لیکن اغوا تو اغوا ہے بھائی، سادے کپڑوں میں اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ تو یہ، اور وہ کیوں لے گئے؟ وہ چھت سے اس نے دکھا دیا چھت پہ کھڑے ہو کے کہ کیا کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں پولیس والے۔ تو یہ اگر اس طرح کا، اور خان صاحب اریسٹ کیوں دیتے؟ کیس کا فیس کر رہے ہیں نا، بیلیں ہیں اس کے اوپر ہوئی بھی، جو ان کے گھر پہ اٹیک ہوا وہ بغیر وارنٹ کے انلیگل تھا، بیل ہے ان کے پاس پروٹیکٹیو ہر کیس میں، زبردستی اریسٹ دیتے ہیں، اور جا کے ان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ ان کو ان کی زندگی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کیوں دے دیں اریسٹ؟ کوئی جرم کیا ہے کیا؟ خود جنہوں نے جرم کیا وہ باہر گھومتے پھر رہے ہیں،
ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جلسوں میں کہہ رہی ہے میرے پاس ججز کی ویڈیو ہیں، پوچھے نا سوال اسے، جرنیلوں کی ویڈیو ہیں، پوچھے نا تم کہاں سے تمہارے پاس ویڈیو، تم کیا کرتی رہی ہو، ویڈیو بناتی رہی ہو، وہ کدھر سے آئے ویڈیوز کے پاس، کون سے ویڈیو ہیں، بلیک میل کر رہی ہے، وہ اریسٹ نہیں ہوگی۔ اور جو آپ نے بات کی مردم شماری کی، یہ تو پہلے ہمارے زمانے کی ساری چیزیں ہم نے اپروو کی بھی، بجٹ بھی اپروو کیا ہوا تھا، کیوں ڈیلے کیا؟ کیا سپریم کورٹ کو نہیں پتا تھا کہ مردم شماری ہو رہی ہے؟ زلزلہ آیا ہوا ہے تب بھی، اس کے بعد بھی الیکشن۔ دیکھیں ترکی میں بالکل ٹھیک، ابھی زلزلہ آیا تباہی ہو گئی، 50,000 آدمی کی وفات ہوئی ہے، اس نے کہا الیکشن کرائیں۔ بلکہ میں پہلے اسی ٹیبل پہ آپ کو بیٹھ کے بتا چکا ہوں کہ جب امریکہ کے اندر بھی سول وار ہو رہی تھی، لنکن کو کہا گیا تھا کہ الیکشن ملتوی کریں، اس نے کہا الیکشن نہیں ملتوی ہوں گے، سول وار میں بھی الیکشن ہوئے۔ الیکشن ملتوی کرانے کا مطلب کبھی جمہوریت کو گلا گھونٹنا مطلب ہے۔ ایران عراق وار میں بھی ایران میں الیکشن ہوا تھا، الیکشن ہے جی۔ اچھا سر، یہ بتائیں پارٹی کے پاس کیا آپشن ہے کہ اگر خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں یا مرکزی لیڈرشپ اریسٹ ہوتی ہے، جو غیر حکومت چاہتی ہے اس کی خواہش ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں اور بھی بہت سارے لیڈران گرفتار ہو جاتے ہیں، پارٹی کو کون چلائے گا؟ دیکھیں پہلے تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جو صحافی حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں نا، اور غیر قانونی گرفتار نہیں، اغوا ہو رہے ہیں اور بعد میں آپ کے اوپر پہلے اٹھا لیتے ہیں بعد میں فائر کاٹتے ہیں، تو آپ بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن پارٹی کی ایک پوری ہائرارکی ہے اور پارٹی کے پاس ایک پورا پلان ہے، وہ یہاں بیٹھ کے تو نہیں ٹی وی بتانے لگا، وہ پلان ہمارے پاس بنا ہوا ہے، اور اس ملک میں عدالتیں موجود ہیں۔ میں صبح بھی آج آیا ہوں نا، میں بھی تھا، فردوس صاحب بھی تھے، بلال صاحب بھی تھے، اور بھی ہمارے ایم پی ایس تھے، عدیل صاحب تھے، جمال صدیقی تھے، علی تھے، اور خرم شیر زمان صاحب تھے، ہم سب صبح، اور ہمارے کچھ ورکرز سب صبح بیل ایکسٹینڈ کرا کے آئے نا، انشاءاللہ وہ 8 تاریخ کو ہماری آنریبل جج صاحب نے فیصلہ سنانا ہے۔ تو یہ دہشت گردی کے مقدمے، یہ بہت بڑے دہشت گرد ہیں، آپ دیکھیں لکڑے بھی ہیں مجھے، اور یہ تو میمنوں میں پہلا دہشت گرد یہ نکلا ہے، اور میں بھی دہشت گرد ہوں، تو ہم سب دہشت گردی کے مقدمے فیس کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایک تماشا بنا ہوا ہے، تو فیس کریں گے، قانون ہے، قانون کے مطابق ہم چلیں گے۔ ہم نے قانون کے آئین کے اگینسٹ ہم کوئی کام نہیں کرتے، نہ ہم کریں گے، نہ ہماری کوئی تربیت ایسی ہے، نہ ہمارا کوئی پلان ایسا ہے۔ اور عوام جو کھڑی ہو رہی ہے اور خدا نہ خواستہ کھڑی ہوگی، اس کے ذمہ دار پھر یہ خود ہوں گے، ٹھیک ہے۔